اچھا یہ بڑی خوفناک حد تک بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا، سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. اب تو خیر ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ کافی، یہ بھی ایک بزنس ہی اللہ معاف کرے بن گیا. تو عورتوں میں اگر بات کی جائے، پی سی اوز بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل. مردوں میں اسپرم کوالٹی بہت گر چکی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس کا تعلق ڈائٹ سے ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں علی بھائی، اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک ڈائٹ سے ہے، دوسرا ہمارا طرز زندگی سے ہے. اور طرز زندگی کا سب سے بڑا جو شاخسانہ ہے وہ ہے ڈپریشن. طرز زندگی نے ہمیں جو چیز تحفے کے طور پہ دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں ساتھ والے گھر کی گاڑی دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ماڈل کی آئی ہے تو میرے کب آئے گی. میرے بچے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو نئے ماڈل کی گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گی تو میں تو اپنی موجودہ زندگی سے کبھی سیٹسفائی نہیں رہوں گا. صحیح. اور اس سے سب سے بڑا نقصان کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا. میرے اندر گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار میں وہ ساتھ والا تو جو جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں میں تو روزانہ جاتا ہوں. کمپیریزن انسان کرتا ہے نا، بالکل ایک فطرتی بات ہے، کمپیریزن کرتا ہے. نبی نے فرمایا کہ کمپیریزن کا کرنا ہے تو اب سے نیچے والے سے کرو. کمپیریزن تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. تو نیچے والے سے کر لو، لیکن ہم اوپر والے سے کرتے ہیں. تو اوپر والے سے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کا نشکرہ بنوں گا. میں سوچوں گا کہ یار، اور موازنہ میں اپنا حق سمجھوں گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی ہے. تو میں صبح فجر بھی مسجد میں پڑھتا ہوں اور میں 5 وقت نماز ہوں، اور وہ تو ہفتے میں 1 دن جاتا ہے. تو اس لیے موازنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی زیادہ. ظاہر ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، جی اسی کی کریشن ہے. صحیح. بیسک کمپوننٹ تو ایک جیسے ہی ہے نا. ہاں جی. تھوڑا تھوڑا مزاج کا فرق رکھتا ہے، تھوڑی سی. صحیح. تو ہم جب ایز اے ہول لیتے ہیں تو ہیومن بینگ کو لیتے ہیں تو یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. چونکہ عورتوں کا ایکسپوجر نسبتاً مردوں کے نسبت کم ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ، پی سی اوز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ مینٹل سٹریس ہے. بنیادی وجہ. صحیح. سیکنڈری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں، غذا کے اندر جس طرح کی پریزرو چیزیں جا رہی ہیں، جس طرح کہ ہماری غذا کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جا رہی ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم صرف پیٹ بھرنے کو، ایک والیوم جو ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے ایک ایریا کو وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے کا سارا ماحول، ساری کی ساری جو ہماری طرز زندگی ہے نا، اسے فطرت پہ لانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے کہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ، میں نے خود میرے مشاہدے میں ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اس نے زندگی 87 سال کی عمر پائی اور انہوں نے کبھی پین کلر نہیں کھائی. اچھا. 87 سال کی عمر تک. میں عینی شاہد ہوں کہ اس بندے نے بڑی اچھی زندگی گزاری. اسے کہا جی کہ میں نے آج تک پین کلر نہیں کھائی. اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ چاہے تو فجر کے وضو سے اثر پڑ سکتا تھا. اچھا. بلیڈر بھی اس کا اتنا اسٹرانگ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے طرز زندگی بہت سادہ. جب ضرورت ہوئی پانی پی لیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی کہ اب پانی بیچنے کے لیے اشتہار بھی لگا دیے کہ 6 لیٹر پانی ضرور پیو. پانی میں ہیلتھ ہے. صحیح. پانی کے اندر انرجی ہے، پانی کے اندر زندگی ہے. نو ڈاؤٹ قرآن کریم بھی کہتا ہے پانی کے اندر زندگی ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پانی جو ہے وہ اسی طرح پی لیں، صبح اٹھتے ہی 4-5 گلاس پی لیں یا دن میں پیاس لگے نہ لگے پانی پینے. صحیح. پانی کو بطور علاج معالجین بھی استعمال کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پانی کی جو ہے نا ایکسیسو مقدار دی جاتی ہے. لیکن
پبلک کے لیے عام کر دینا یہ کمرشلزم ہے. صرف پانی بیچنے کا بالکل ایک طریقہ ہے, ورنہ ہر کسی کو پانی ایسا نہیں پینا چاہیے. پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا پانی کی کثرت سے, جی جی وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ایک سمپلی میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے ارلی ایجنگ ہوتی ہے. اچھا جو آپ کے چہرے کے اوپر جو اسکن کے اوپر جو آتی ہے یہ اس کے رنکل جلدی پڑتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. حکیم عبدالغنی نے اس کے اوپر کچھ 40 امراض کا ذکر کیا ہے. صحیح. اس کے پانی کے غیر ضروری استعمال سے 40 امراض پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے آپ کے ناظرین کی صرف یہ ہے کہ چونکہ یوتھ کلب کے جو سننے والے ہیں زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں, تو یوتھ کو اپنی بیوٹی سے بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, خاص لگاؤ ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے لیے یہ کہ اگر زیادہ ایکسیسو پانی پئیں گے تو ان کے اندر ایجنگ افیکٹ جلدی رونما ہوں گے. تو یعنی جو باڈی جب ڈیمانڈ کرے, باڈی کی ڈیمانڈ بیسیکلی یہی ہے. ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز ہے نا وہ فطرت ہے, اور فطرت اندر سے ڈیمانڈ دیتی ہے. اگر اس ڈیمانڈ کو ہم دبا دیں گے تب بھی نقصان ہے, اس کی اگینسٹ چلیں گے تب بھی نقصان ہے.